کرپشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید بامشقت، 10 لاکھ جرمانے کی سزا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ گیا۔ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ۔ القادر یونیورسٹی اور ٹرسٹ سرکاری کنٹرول میں دے دیا گیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر بانی کو مزید 6 ماہ اور بشرا بی بی کو مزید 3 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹس کے مرتکب قرار، بشرا بی بی کرپشن میں سہولت کاری اور معاونت پر مجرم قرار۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب، شہادتوں کے جواب میں ملزمان کے وکلاء دفاع فراہم نہیں کر سکے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کمرہ عدالت سے گرفتار بشرا بی بی اڈیالہ جیل منتقل، خواتین بیرک میں منتقل کرنے سے قبل بانی کی اہلیہ کا مکمل طبی معائنہ، ادویات اور ضروری سامان بھی پہنچا دیا گیا۔ کپڑے، جوتے، چادریں، کھانے پینے کی اشیاء، بیڈ شیٹس، تکیے اور دیگر چیزیں شامل۔ بانی پی ٹی آئی کو قیدی نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کا فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی نے مذاکرات جاری رکھنے کا کہا ہے۔ 1 ہفتے میں جوڈیشل کمیشن قائم نہ کرنے پر مزید مذاکرات نہیں ہوں گے۔ چند دن میں ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، جلد بانی رہا ہوں گے۔ عمر ایوب نے ملک کی جوڈیشل تاریخ میں سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ پیسہ سپریم کورٹ سے سرکاری خزانے میں گیا، حکومت منافع کماتی رہی۔ اسد کیسر اور شبلی فراز کی آئینی و قانونی جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ چودہ سال قید کی سزا میں ضمانت نہیں ملتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کو رحم کی اپیل کر کے سزا معاف کرائی جا سکتی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی مذہب کو اپنی کرپشن، گھناؤنے جرائم کو چھپانے کے لیے استعمال نہ کرے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے ایگزیکٹو آرڈر سے بانی رہا ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ احسن اقبال نے بانی پی ٹی آئی کو سرٹیفائیڈ کرپٹ سیاستدان قرار دے دیا۔ ملک احمد خان بولے سیاست کی مقبولیت ججز پر تنقید سے جڑی ہے تو دائرہ بدلیں۔ القادر یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے، اب یونیورسٹی میں جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا، دین و دنیا کی تعلیم دی جائے گی، اس کے طلباء کو بھی اسکالرشپ دی جائے گی۔ مریم نواز کا خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں کرپشن پر سزا سنائی گئی۔ چور چور کہنے والے پر آج خود چوری ثابت ہو گئی۔ جب فتنہ نیچے جاتا ہے تو قوم اوپر جاتی ہے۔ جن بچوں کو پیٹرول بم دیے گئے وہ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کارپوریٹ کرمنل ہیں، انہیں غلط فیصلوں کی سزا مل رہی ہے۔ گھڑیاں چوری کر کے بیچیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ بانی نے 2018 سے ریاست کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ بانی آج بھی کئی جگہوں پر لاڈلا ہے، کوشش ہے کہ کوئی ٹرمپ کارڈ مل جائے۔ فیض حمید کو کورٹ مارشل کے بعد سزا ہوگی، فیصل وارڈا کی گفتگو، کہا فیض حمید نے جمہوریت اور اپنے ادارے کا بیڑا غرق کیا۔ فیض حمید کو سزا ہونے میں 45 سال نہیں لگیں گے، ملک میں سپیڈی ٹرائل ہوں گے، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی 14 سال سزا کے فیصلے کا بازار حصص پر مثبت اثر، اسٹاک مارکیٹ منفی سے مثبت زون میں آ گئی۔ انڈیکس میں 1400 پوائنٹس اضافے سے 1,15,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ عدالتی فیصلے میں 9 مئی کے جرم پر کلین چٹ نہیں دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا؟ 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے۔ آپ ملٹری ٹرائل کے کس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے استفسار، میں کسی فیصلے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ خواجہ حارث کا جواب، سماعت پیر تک ملتوی۔ طاقت کسی بندوق یا گولی میں نہیں، ثقافت میں ہے۔ کوئی ایک آدمی یا سوچ قوم نہیں بناتی، متحد ہو کر تمام مسائل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں میڈیا یونیورسٹی بنانے کا اعلان، کہا آپس میں لڑیں گے تو نوجوانوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے۔
سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے بنگلہ دیشی فوج کے پرنسپل سٹاف افسر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، بحری افواج کے درمیان تربیت، دو طرفہ دوروں اور بحری مشقوں کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے جج اعظم خان اور راجہ انعام امین نامزد، جوڈیشل کمیشن 2 اجلاسوں کا اعلامیہ جاری۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے 3 ایڈیشنل ججز کے ناموں کی سفارش، محمد آصف ریکی، نجم الدین مینگل اور محمد ایوب کے ناموں کی سفارش متفقہ طور پر دی گئی۔ سندھ کابینہ نے 8000 الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی۔ شرجیل میمن کا EV گاڑیوں کے لیے کمیٹی بنانے اور جلد بایو گیس پلانٹ شروع کرنے کا بھی اعلان، کہا ریڈ اور گرین لائن ٹریک پر سائیکل چلائی جا سکتی ہے، شہری بغیر لائسنس گاڑی نہ چلائیں ورنہ ایکشن لینا پڑے گا۔ سپارکو کے انجینئرز کا کارنامہ، پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا۔ EO-1 سیٹلائٹ چین کے چوان لانچ سینٹر سے خلا میں داخل، لانچ کے موقع پر پاکستانی اور چینی سائنسدان موجود تھے، مناظر سپارکو سے براہ راست دکھائے گئے۔ EO-1 قدرتی آفات کی پیشگوئی میں بھی مدد کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سیٹلائٹ کی لانچ پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ ISPR نے سیٹلائٹ لانچ ملک کی خلائی سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دے دیا، کہا سیٹلائٹ سے آبپاشی کی ضروریات کا اندازہ لگا کر پیداوار کی پیشگوئی کی جا سکے گی۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں، واشنگٹن میں کیپٹل ہلز پر سٹیج سج گیا، سیکیورٹی کے لیے 25,000 اہلکار تعینات، سٹیج پر ٹرمپ کے خاندان کے افراد اور سابق صدور بیٹھیں گے۔ ٹرمپ کی چینی صدر کو بھی تقریب میں شرکت کی دعوت، ٹیلی فونک گفتگو میں مل کر دنیا کو پرامن بنانے کا عزم۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، کانگریس اور سپریم کورٹ ارکان سمیت ہزاروں شرکاء کے سامنے حلف اٹھائیں گے۔ وزیراعظم اور آرمی چیف کی کاوشیں رنگ لے آئیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مسلسل تیسرے ماہ سرپلس، وزیراعظم کا خیر مقدم۔ دسمبر میں پہلی بار IT سیکٹر میں 34 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی برآمدات، رواں مالی سال کے آخر تک IT ایکسپورٹس 4 ارب ڈالر تک پہنچنے کا قوی امکان۔ ملتان میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ، پہلے روز کے اختتام تک پاکستان کے 4 وکٹوں پر 143 رنز، محمد حریرہ 6، کپتان شان مسعود 11، کامران غلام 5، بابر اعظم 8 رنز کے مہمان ثابت ہوئے، محمد رضوان 51 اور سعود شکیل 56 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی ٹرافی کا ایک بار پھر دورہ پاکستان، ورلڈ ٹور کے بعد ٹرافی رواں ماہ کے آخر میں پاکستان آئے گی، پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی لے جانے کا پلان۔ میگا ایونٹ کے انعقاد کی کراچی میں بھی بھرپور تیاریاں، شہر کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، کھلاڑیوں کی تصاویر اور خاکے نصب کیے جائیں گے۔ افتتاحی میچ 19 فروری کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ کا آغاز آج سے ملائیشیا میں ہوگا، پاکستانی ٹیم اور امریکہ کے درمیان میچ ہوگا۔ قومی ٹیم کی کھلاڑیوں کی مارلبورو کالج گراؤنڈ میں 4 گھنٹے پریکٹس، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی عملی مشقیں۔ پاکستانی کوپیما سمر خان کا ایک اور کارنامہ، جنوبی امریکہ کی سب سے اونچی چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ ارجنٹائن میں 6,961 میٹر بلند چوٹی ماؤنٹ اکونکا گوا کو سر کیا۔ سمر خان نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود چوٹی سر کرنے میں کامیاب۔ ملک میں شدید سردی برقرار، بارش برسانے والا نیا سسٹم داخل، مغربی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان، ایبٹ آباد، گلیات، سوات اور مینگورہ سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری، مظفر آباد میں درجہ حرارت 2، سری نگر اور اننت ناگ میں -2 اور لیہ میں -13 تک جا پہنچا۔ کراچی میں سرد ہوائیں، درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز بند۔
ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا تجرباتی خلائی مشن فیل ہو گیا۔ اسٹار شپ خلائی سفر پر روانگی کے صرف 8 منٹ بعد ہی دھماکے سے پھٹ گیا۔ اسٹار شپ کا ملبہ زمین پر گرنے کے حیران کن مناظر۔ ایلون مسک کے مطابق آکسیجن سلنڈر میں لیکیج کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔